ایک خط انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو بھی لکھا. حبیب ان کے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، صحابی بھی ہیں. جب خط ان کو ملا تو پڑھا انہوں نے، اور امام نے کتنے خوبصورت طریقے سے جناب حبیب کو مخاطب کیا، ایڈریس کیا کہ فقیہ ہیں. اور صرف اتنا کہا کہ حبیب ہم کربلا آ گئے ہیں، اگر تم رسول کی شفاعت چاہتے ہو روز قیامت میں تو ہم سے آ کے ملو. بس یہ سننا تھا کہ جناب حبیب سے بیٹھا نہیں گیا. کتنے خوش قسمت ہیں جناب حبیب، امام حسین خط لکھ رہے ہیں. کتنا خوش قسمت، وقت کا امام کسی کو خط لکھ کے بلائے، کتنا خوش قسمت ہو. جناب حبیب کی زوجہ نے دیکھا کہ حبیب کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. کہا حبیب کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا خط آیا، بلا رہے ہیں. کہا تو پھر؟ کہا مجھے آپ کی فکر ہے. کہا حبیب میری فکر ہے، آل رسول کربلا میں ہیں اور آپ کو میری فکر ہے. بس یہ سننا تھا. جناب حبیب کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو، غلام کو کہا کہ شہر سے باہر چلے جاؤ، کہ وہاں آپ کو پتا ہے کہ پہرے لگے ہوئے تھے ابن زیاد کے، اور خود اکیلے نکلے. کہتے ہیں کوفہ کے بازار گئے. کوفہ کے بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا. مسلم سے پوچھا مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا خضاب یعنی مہندی خریدنے آیا ہوں، بالوں کو جو انسان کلر کرتا ہے وہ لینے آیا ہوں. جناب حبیب نے کہا مسلم کربلا میں امام حسین آ گئے ہیں، چلو ایسا خضاب لگے گا کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا. کہتے ہیں جناب مسلم نے یہ بات سنی، جناب مسلم گھر نہیں گئے، سیدھے کربلا چلے گئے. اور جناب حبیب جب پہنچے کہ جہاں پر ان کا غلام گھوڑا لے کر کھڑا ہوا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، عجیب منظر ہے. عشق کی داستان ہے کربلا. دیکھا گھوڑا جو ہے وہ جلدی جانا چاہتا ہے، غلام اسے روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے پریشان مت ہو، اگر ہمارے مالک نہیں آئے تو ہم کربلا چلے جائیں گے. بس عزیزان محترم جیسے ہی ابھی پہنچے، غلام سے کہا کہ تم آزاد ہو. تو غلام کہتا ہے جب نوکری کا وقت آیا تو مجھے آزاد کر رہے.